ایک وقت کی بات ہے، فلپ نام کا ایک غریب لڑکا تھا۔ اس کے پاس اس بڑی دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا میدان، 5 بکریاں، ایک پرانی ٹوٹی جھونپڑی اور ایک کمزور سی باڑ تھی۔ یہاں نرم سنہری روشنی میں ایک مہربان نوجوان رہتا تھا جس کی واحد دولت اس کی پیاری بکریاں تھیں۔ اس کے پاس اس بڑی دنیا میں صرف ایک چھوٹا سا میدان، 5 بکریاں، ایک پرانی ٹوٹی جھونپڑی۔ ہر صبح فلپ بکریوں کو چارہ دیتا، پھر سارا دن بیٹھ کر خواب دیکھتا رہتا۔ وہ سوچتا کہ ایک دن وہ شہزادہ بنے گا اور ایک خوبصورت محل میں رہے گا۔ دن گزرتے گئے مگر فلپ کی زندگی بہتر نہ ہوئی۔ گھاس سوکھ گئی، بکریاں اور زیادہ گندی ہو، اور ایک دن جھونپڑی بھی گر گئی۔ اب فلپ کے پاس صرف باڑ ہی باقی رہ گئی تھی۔ میں اپنی زندگی بدل سکتا ہوں۔ اس نے اپنے اوزار نکالے آگا، ایک ہتھوڑا، ایک آری اور کچھ پرانے کیل۔ چلو چلو، اپنی محنت سے سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ فلپ نے نئی جھونپڑی بنانے کے بجائے ایک چھوٹا سا قلعہ بنا دیا۔ اس نے قلعے کے ارد گرد ایک چھوٹی نہر بھی بنائی اور اس میں پانی بھر دیا۔ وہ پانی سے گھاس کو ہرا کرنے لگا اور بکریوں کو نہلانے لگا۔ اس نے باڑ کو بھی خوبصورت دروازے کی شکل دے دی۔ اب فلپ کا چھوٹا سا گھر واقعی ایک چھوٹی سلطنت لگنے لگا۔ فلپ اکثر ایک خوبصورت شہزادی کے بارے میں سوچتا تھا۔ شہزادی ایما۔ وقت گزرتا گیا، فلپ اب 25 سال کا ہو گیا اور اپنے قلعے کو شاندار بنا لیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادی سے شادی کرے گا۔ میں شہزادی کو کیا تحفہ دوں؟ اسے 2 چیزیں ملیں، ایک خوبصورت گلاب اور ایک پیاری بلبل جو خوبصورت گانے گاتی تھی۔ فلپ نے 2 خوبصورت پنجرے بنائے۔ جب وہ محل پہنچا تو اس نے بادشاہ، ملکہ اور شہزادی کو سلام کیا۔ میں شہزادہ فلپ ہوں۔ کس سلطنت سے؟ میں گوٹ لاکس کی سلطنت سے آیا ہوں۔ ملکہ نے گلاب دیکھا اور خوش ہو گئی۔ بادشاہ نے بلبل سنی اور مسکرا دیا، مگر شہزادی ایما متاثر نہ ہوئی۔ انہیں باقی تحفوں کے ساتھ رکھ دو۔ فلپ نے دیکھا وہاں بہت سے شہزادے اور تحفے موجود تھے۔ میں کسی بکریوں کے کسان سے شادی نہیں کر سکتی۔ مجھے بکریوں کا چرواہا کہنا پسند ہے۔ فلپ کو اس وقت تک سلطنت میں رہنے کی دعوت دی گئی جب تک شہزادی فیصلہ نہ کر لے۔ فلپ کو محل کے پاس بکریوں کے باڑے میں ایک چھوٹا کمرہ دیا گیا۔ کمرہ بہت گندا تھا، ہر چیز ٹوٹی ہوئی تھا، رہنے کے قابل نہ تھا۔ فلپ نے صفائی شروع کر دی۔ اس نے بکریوں کو نہلایا، جگہ صاف کی اور کام شروع کر دیا۔ روز شہزادی کی خادمہ لیلی آتی اور فلپ کو شہزادی کے فیصلے سے آگاہ کیا۔ شہزادی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا۔
लिली रोज आने लगी। वो फिलिप से बातें करती और उसके काम देखकर हैरान होती। फिलिप ने नई नई चीजें बनाना शुरू कर दी। उसने एक जादुई बर्तन बनाया जिससे पूरे शहर में खाने की खुशबू फैल जाती थी। इसने एक खिलौना बनाया जो खूबसूरत गाने बजाता था। इसने छोटे लकड़ी के मजदूर भी बनाए जो काम करते थे। जल्द ही लोग फिलिप को देखने आने लगे। फिलिप ने पूरी जगह खूबसूरत और तख्लीकी बना दी थी। रोज मेहरबान लड़की लिली आती। वो फिलिप से बातें करती और उसके काम देखकर हैरान होती। आहिस्ता आहिस्ता लिली और फिलिप की काफी अच्छी दोस्ती हो गई। एक दिन बादशाह, मलका और शहजादी भी आए। ये जगह कितनी खूबसूरत हो गई है। एमा, ये लड़का मेहनती है, तुम्हें उसी से शादी करनी चाहिए। मगर शहजादी ने फिर भी इनकार कर दिया। आखिरकार शहजादी ने ऐलान किया कि वो अगले दिन परेड में अपना फैसला सुनाएगी। जब सब लोग चले गए तो फिलिप ने देखा कि लिली रो रही है। तुम क्यों रो रही हो? क्योंकि शहजादी तुम्हें मुंतखब करेगी। मैंने तो पहले ही फैसला कर लिया है, कल मुझसे मिलना। अगली सुबह फिलिप ने अपना सामान बांधा। कहाँ जा रहे हो? लिली ने पूछा। फिलिप ने कहा, अपनी सल्तनत, इस शहजादी के साथ जिससे मेरा दिल खुश होता है। दोनों घोड़ों पर बैठकर रवाना हो गए। लोग उनके पीछे चलने लगे और एक नई परेड शुरू हो गई। फिलिप और लिली अपनी छोटी सल्तनत पहुंच गए। दोनों ने शादी कर ली। वहां दोनों खुशी से रहने लगे और मिलकर अपने ख्वाब पूरे करते रहे। और दूर महल में शहजादी एमा बैठकर सोचती रह गई। सबक, मेहनत, अच्छा दिल और सादगी सबसे बड़ी दौलत होती है।